صوبے میں سب سے تیزی سے ہیومن ڈیولپمنٹ انسانوں کے اوپر خرچہ ہوا وہ تھا، اور جس صوبے نے سب سے تیزی سے غربت کم کی وہ پختونخوا تھا، اور جس صوبے میں امیر اور غریب میں فرق کم ہوا وہ پختونخوا تھا۔ اس لیے لوگوں نے 2/3 اکثریت دی، اور انشاءاللہ 5 سال کے بعد پنجاب میں لوگ یہ یاد رکھیں گے، یہ نہیں کہ وہ بڑے بڑے شہروں کے اندر امیر لوگ کیسے رہ رہے ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ پنجاب کے غریب لوگوں کی کس نے مدد کی۔ جو عثمان بزدار کا علاقہ ہے وہ سارے پنجاب میں سب سے پسماندہ علاقہ ہے ڈی جی خان کا، اور ڈی جی خان سے بھی جو ڈی جی خان کا قبائلی علاقہ ہے وہ اور بھی پیچھے ہے جدھر سے وہ عثمان بزدار آتا ہے۔ تو اس لیے جو آج اس نے پیکج اناؤنس کیا آپ کے لیے، ملتان کے لوگوں کے لیے، مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ اب یہ سوچ آ گئی ہے کہ ہم نے سارے علاقے کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، صرف ایلیٹ کے علاقوں کی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی۔ لاہور کے اندر بھی ڈیولپمنٹ جو کی گئی تھی وہ ان علاقوں میں تھی جدھر سب سے زیادہ تو جو تخت لاہور کا رائل خاندان بس رہا تھا، وہ انہوں نے پبلک کے اتنا پیسہ اپنا باہر رکھا ہوا ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کی، سارا رائیونٹ کے علاقے میں۔ یہ اب ہم سارے علاقوں میں، اور پاکستان، میرا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہے، بلوچستان کے علاقے، اندرون سندھ، یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے، میری پوری اب کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے قدم اٹھائے گئے ہیں، جو بھی ہم جس طرح بھی اپنا بجٹ بنائیں، ہمارے کمزور اور غریب علاقے اوپر آئیں۔ اب میں آتا ہوں جس کے لیے یہ ہماری فنکشن ہے، ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹریٹ۔ دیکھیں، اب تو آج تو ملتان کے سیکریٹریٹ کا میں نے اوپننگ کی ہے، انشاءاللہ بہاولپور کے سیکریٹریٹ کے بھی میں اگلی باری اوپننگ کروں گا۔ میرا اس پہ رائے پہلے دن سے یہ تھی کہ ساؤتھ پنجاب پیچھے رہ گیا ہے، کیونکہ میں نے یہ سارے علاقے اپنی 15 سال تو ہماری پارٹی بڑی چھوٹی سی پارٹی تھی، بلکہ مجھے یاد ہے میں نے شاہ محمود کو بھی دعوت دی تھی پارٹی میں آنے کے لیے، لیکن شاہ صاحب نے تب دیکھا کہ ابھی تھوڑا سا ذرا ٹھہر جاؤ، میں تمہیں دیکھوں گا کیا کرتے ہو۔ تو سنیں سارے پاکستان میں پھرا، کوئی پاکستان کا علاقہ نہیں جو میں نے 15 سال میں نہیں گیا، اور میں ساؤتھ پنجاب میں غلطی سے جب دورے 2 دفعہ کیے تو وہ جولائی کا مہینہ تھا، اور میں نے کبھی اتنی گرمی نہیں دیکھی جتنی ساؤتھ پنجاب میں ہے، اور بجلی بھی چلی جاتی تھی تو رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی کیونکہ لوڈ شیڈنگ تھی تب۔ لیکن واضح تھا کہ ساؤتھ پنجاب پیچھے رہ گیا، اور اب سٹیٹسٹکس اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ 33% کی آبادی ساؤتھ پنجاب کی، اور صرف جو بجٹ ایلوکیشن تھی وہ 17% تھی۔ ہاشم نے مجھے فگرز دی ہیں کہ 7 سالوں میں جو ساؤتھ پنجاب کا جو بجٹ تھا، جو ہونا چاہیے تھا، اس کی ری ایلوکیشن ہو گئی واپس۔ شہباز شریف نے جدھر فیصلہ کیا، کیونکہ وہ تو ایک آدمی فیصلہ کرتا تھا، تو اس میں ساؤتھ پنجاب نے 7 سالوں میں 260 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ جو پیسہ یہاں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور خرچ ہوا، ساؤتھ پنجاب کا پیسہ تھا۔ تو اس لیے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی اتنی خواہش ہے یہ کہ ساؤتھ پنجاب کا علیحدہ صوبہ بنے، اور یہی آپ کے سامنے ہے یہ سٹیٹسٹکس کہ 260 ارب روپیہ جو 7 سال میں ساؤتھ پنجاب میں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور خرچ ہوا۔ اور دوسری چیز نوکریاں، کہ ایک 33% اگر صوبے کا سائز ہے، اس کی آبادی ہے، تو اس کو اسی کے مطابق نوکریاں ملنی چاہیے، اس کا کوٹا ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی آج فیصلہ ہو گیا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو اس کے سائز، اس کی آبادی کے سائز کے مطابق
اس کو نوکریوں کے اندر کوٹا ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے آسانی، وہاں رحیم یار خان سے، بہاول نگر سے، بہاولپور سے یا ملتان سے لاہور جانا زیادہ بہتر ہے کہ ادھر آپ کے مسئلے مسائل کا حل ہو، آپ کے فیصلے ہوں۔ تو یہ ہر طرح یہ سیکٹریٹ ایک شروعات ہے، اور انشاءاللہ پہلا موقع پہ یہ ہم جا کے اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جائیں گے کہ ساؤتھ پنجاب کا علیحدہ صوبہ بنے، اور انشاءاللہ وہ اب بنے گا۔ میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو ابھی حال ہی میں بڑے افسوسناک واقع ہوئے کہ فرانس کے اندر ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کی گئی اور کوئی خاکے چھپے، تو اس کے اوپر ایک جماعت نے آ کے حکومت کی کن پٹی پر بندوق رکھ کے اور کہا کہ جی فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجو۔ اب میں سارے اپنے قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب، میں تو کسی کو نہیں جانتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کرتا، اگر کوئی نہیں، مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ آپ صحیح معنی میں آپ کے دل میں ایمان آ سکتا ہی نہیں جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں نہیں بستے، آپ ان سے پیار نہیں کرتے۔ کون زیادہ کرتا ہے، کون کم کرتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، نیتوں کے راز تو اللہ کے پاس ہے صرف۔ لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ کون سا ہمیں اب سب کو، اگر ہم ان سے عشق کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ان کو روک سکیں؟ باہر کے ملک کے لوگ ہیں، ہم ان کو کیسے روکیں؟ دو طریقے سامنے آ گئے آپ کے۔ ایک طریقہ ٹی ایل پی کا ہے کہ جناب یہاں اسلام آباد پہ حلہ بول دو، گورنمنٹ کے اوپر پریشر کرو کہ جو فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج دے۔ یہ ان کا طریقہ ہے، مظاہرے کرو، توڑ پھوڑ کرو پاکستان میں۔ تو کیا اس سے یہ رک جائیں گے؟ فرانس اور یورپ میں جو لوگ اور امریکہ میں جو یہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیا یہ رک جائیں گے؟ اور ایک میرا طریقہ ہے اور میری گورنمنٹ کا طریقہ ہے، مقصد ایک ہی ہے۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ جب بھی کوئی ان کی بے حرمتی کرتا ہے، ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ طریقہ کیا ہے اس کو ختم کرنے کا؟ ٹی ایل پی کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا۔ میرے پاکستانیوں، میں مغرب کو سب سے بہتر جانتا ہوں، کوئی مغرب کو اس طرح اندر نہیں سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں۔ زندگی کے میرے 20 سال گزرے ہیں وہاں، پروفیشنل کرکٹر ہو کے یونیورسٹی میں وہاں گیا، میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں۔ یہ جو ٹی ایل پی کر رہی ہے کہ جی ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجو اور نہیں تو یہ کر دیں گے اور توڑ پھوڑ ہو جائے گی، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں 100 سال آپ یہ کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، بلکہ وہ اور کھڑے ہو جائیں گے کہ جی یہ تو قوم بڑی تنگ نظر ہے، ہم تو آزادی رائے کے اوپر، ہماری آزادی رائے کے اوپر یہ اٹیک کر رہی ہے، تو وہ تو اور کھڑے ہو جائیں گے، وہ تو سمجھیں گے کہ ہم آزادی رائے کے اوپر سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں، اس کو تو وہ دین سمجھتے ہیں۔ ایک میرا طریقہ ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ میرا طریقہ ہوگا جو کامیاب ہوگا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ سے ہم بات کریں، ایک ایک ملک سے، جو ہم کر رہے ہیں۔ ابھی شاہ محمود نے 4 دنیا کی فورن منسٹر سے بات کی اور وہ سب متفق ہیں ہمارے ساتھ۔ سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹ کو ہم اکٹھا کریں گے، ان سے ہم ایک مل کے ایک
अप्रोच, जो उस अप्रोच के ज़रिए हम जाएंगे यूरोपियन यूनियन में और यूनाइटेड नेशंस में, इसका आगाज़ हम कर चुके हैं। उनको हम कहेंगे कि देखें, आज़ादी राय के नाम पे 1.25 अरब मुसलमानों को आप तकलीफ नहीं दे सकते। यहूदियों को आप तकलीफ देते हुए सोच भी नहीं सकते। उनका जो हॉलोकॉस्ट, जिधर यहूदियों की कत्लेआम हुई थी, कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके ऊपर कोई भी मनफी बात कर सके, क्योंकि यहूदी इकट्ठे हैं। 4 यूरोपियन मुल्कों में जेलों में डाल देते हैं कि अगर हॉलोकास्ट के खिलाफ आप कोई भी मनफी बात करें। तो क्या हम 50 मुसलमान मुल्क मिलके, क्या हम उनको ये नहीं कह सकते और समझा नहीं सकते कि आज़ादी राय आप हर चीज़ पे इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप गुस्ताखी नहीं कर सकते। और फिर अगर आप करेंगे तो फिर जब 50 मुसलमान मुल्क एक लाएमल तय करेंगे कि हम आपकी ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, हम आपकी चीज़ें नहीं खरीदेंगे, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तब हम कामयाब होंगे। और इंशाअल्लाह ये मेरी हुकूमत इस रास्ते पे लगी हुई है, और इंशाअल्लाह हमारा 5 साल पूरे होने से पहले मैं अपनी कौम को खुशखबरी दूंगा कि सारे इन्हीं ममालिक के अंदर हमारा पैगाम जा चुका होगा, और इनके अंदर भी जिस तरह यहूदियों की ये उनको तकलीफ़ नहीं देते, उनके दिलों को नुकसान तकलीफ़ नहीं देते, हमारे लिए भी वो भी कभी भी उनके मुल्कों के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं होगी, और वो मेरे तरीके से इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। मैं आखिर में फिर आज एक बड़ा खुशाइन दिन है, ये शुरुआत है साउथ पंजाब सूबे की, शुरू हो रहा है सेक्रेटेरिएट से, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। भावलपुर में भी खुलेगा, मुल्तान में भी खुलेगा, और उसके बाद जैसे जैसे लोगों के ये ट्रांजिशन होगी, एक दिन एक पूरा आपको अपना साउथ पंजाब का सूबा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान